إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ سے ہے اور جہاں روزوں کے احکام ذکر ہوئے ہیں ان کے بیچ میں یہ آیت کریمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے. اس سے قبل بھی رمضان کے احکام ہیں اور اس کے بعد بھی رمضان کے احکام ہیں اور درمیان میں یہ آیت کریمہ ہے جس کا موضوع دعا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان کو بتا دو کہ میں قریب ہوں. دراصل صحابہ نے ایک سوال کیا تھا اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ. ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی میں باتیں کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو چیخ چیخ کر پکاریں. تو اس سوال کے جواب میں آیت کریمہ اتری وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. میرے بندے جب آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں.
اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والا جب بھی مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. بس فلیستجیبوا لی، میرے فرما بردار بن جاؤ. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایسا ایمان لے آؤ جس کی اساس میری توحید ہو، میں دعائیں قبول کرتا جاؤں گا، پوری رہنمائی بھی دوں گا. اس آیت کریمہ کا رمضان کے سیاق میں ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان جو ہے یہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، بالخصوص افطار کا وقت. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، روزے دار کے لیے افطار کے وقت دعا کرنا ہے اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی، وہ قبول ہوتی. اور ایک خاص دعا بھی مذکور ہے ان للہ عتقاء عند کل فطر، کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے عتیق بن جاتے ہیں ہر افطار کے وقت. عتیق جن کی گردنیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے. تو یہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی گردنیں جہنم سے آزاد کرنے کی دعا کیجیے. یا اللہ ہماری گردنیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے والدین کی اور ان تمام بھائیوں اور دوستوں کی جن کے ہم پر حقوق ہیں. یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، بلکہ روزے کی حالت میں اور رات کی گھڑیوں میں ہر وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. تو آج کا خطبہ بھی دعا کے حوالے سے ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بہت طویل، عبداللہ بن عمر کی روایت سے، مسند احمد میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث مذکور ہے. اس میں نبی علیہ السلام کی ایک طویل دعا ہے. اس دعا میں سے میں نے 2 جملے لیے ہیں آج کے خطبے کے لیے. ایک اللہم استر عوراتی اور دوسرا وآمن روعاتی. اے اللہ میرے عیبوں اور گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے جس جس چیز کا خوف ہے وہاں امن عطا فرما دے، مجھے سلامتی عطا فرما دے. بڑے قیمتی الفاظ ہیں یہ. میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اللہ کے نبی کے کوئی عیب نہیں. یہ تعلیم ہمارے لیے ہے، یہ رہنمائی ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دعا کریں کثرت سے. اور یہ پردہ دنیا کے اندر بھی ہو اور قیامت کے دن بھی ہو. ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اللہ جب لوگ اٹھائے جائیں قیامت کے دن تو مجھے رسوا نہ کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اہل ایمان کی دعا بھی قرآن میں مذکور ہے
وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ. یا اللہ جو تو نے ہم سے وعدے کر رکھے ہیں اپنے رسولوں کے ذریعے وہ سارے عطا فرما دے اور ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچانا. وہ رسوائی بڑی ہی خطرناک ہے، بس عیبوں پر پردہ ڈال دے. گناہ گار سب ہی ہیں اور سب کو ستر پوشی کی ضرورت ہے. بس یہ دعا کرتے رہیں ان دو بندوں کی طرح ستر پوشی فرما دے جن کا حدیث میں ذکر ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ یخلو بعبدہ یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بعض بندوں کے ساتھ تنہا ہو جائے گا. ان بندوں کا حساب منظر عام پر نہیں لائے گا. اور ایک حدیث میں یوں نہیں ہے وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ. اللہ اس کو قریب کر لے گا، میرے بندے ہیں اور میرے قریب آ جائے. وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، اور اللہ اپنا پردہ اس پہ ڈال دے گا. وَيَسْتُرُهُ، اور تمام اہل معاشر سے اس کو چھپا لے گا، سرگوشیاں کرے گا. عملت کذا فی یوم کذا، تو نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، اور بندہ اس کا اقرار کرے گا. فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، بندہ اقرار کرے گا. پھر اللہ فرمایا کہ سترتها علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم. ان گناہوں پر میں نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تھا اور آج وہ سارے معاف کر دیتا ہوں. اللہم استر عوراتی. یا اللہ اسی طرح ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا. ارحم الراحمین ہے تم. تیرا پیار تو اپنے بندوں کے ساتھ ماں کے پیار سے زیادہ ہے. مرتے ہوئے ایک نوجوان نے ماں سے پوچھا اگر میرا قیامت کا حساب تیرے ذمہ ہو تو کیا سلوک کرے گی میرے ساتھ؟ ماں نے کہا کہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گی. تو بے ساختہ کیا اٹھا، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم پھر تو میں کامیاب ہوں. حساب اللہ نے لینا ہے، جو تجھ سے زیادہ رحمت اور محبت کرنے والا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے حساب کا معاملہ فرما دینا. گناہ بہت ہے، پردے ڈال دینا. بلکہ ایک دوسرا بندہ اس والا سلوک کر دینا. اس کا نام پکارا جائے گا کہ آؤ فلاں کے بیٹے اپنا حساب دو. وہ آ رہا ہے اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا. یہ میرا بندہ جو آ رہا ہے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرنا، بڑے گناہ پیش نہ کرنا. وہ سارے اٹھا دو، صرف چھوٹے گناہ. پہنچ گیا اور اللہ نے اسی طرح پردہ ڈال دیا. چھوٹے گناہ پیش ہونا شروع ہو گئے. بندہ ان کا اقرار کر رہا ہے، وہ یشفق من کبارہ، اور بڑے گناہوں کی ہیبت سے کانپ رہا ہے کہ چھوٹے گناہ اتنی دقت کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں
اتنی باریک بینی کے ساتھ، تو جب بڑے گناہوں کا کھاتا کھلے گا میرا کیا بنے گا؟ جب سارے چھوٹے گناہ پیش ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اجعلوها حسنات، ان سارے گناہوں کو نیکیاں بنا دو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ڈر رہا تھا، اچانک اس میں جرت آ جائے گی کہ یا اللہ میں نے اور بھی بہت سے گناہ کر رکھے ہیں، وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ جب وہ رحمان کی رحمت دیکھے گا کہ اس نے میرے گناہوں کو نیکیاں بنا دیے، جن بڑے گناہوں کی ہیبت سے ڈر رہا تھا وہ گناہ بھی کھلوانے کی آرزو کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کی اس محبت کے عالم کو دیکھ کر ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، فرماتے کہ ہم نے پہلی بار نبی علیہ السلام کو کھلکھلا کے ہنستے دیکھا، آپ کی داڑھیں ہمیں نظر آئیں اس بندے کی جرت پر۔ ابھی چند لمحے پہلے یہ کانپ رہا تھا خوف سے، اور اب جب تعالیٰ کی رحمت کا جوش دیکھا تو سارے اندیشے ختم ہو گئے کہ یا اللہ اور بھی گناہ ہیں وہ بھی کھول دے، مانا وہ بھی نیکیاں بن جائیں۔ تو اللہ مستر عوراتنا، ہم گناہگار ہیں الہ العالمین، اسی طرح ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دینا، گناہوں کو نیکیاں بنا دینا، تو ارحم الراحمین ہے، اور تیرے پیار کی حد نہیں ہے کوئی۔ ربنا وسعت کل شیء رحمت و علم، جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے۔ رحمتی غضب السبقی، تیرا فرمان ہے، میری رحمت میرے غصے سے پہلے ہے، تو اسی رحمت کی التجا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف ہے، ان پر پردہ ڈالنے کی استدعا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ویسے فارمولہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں گناہوں پر پردہ ڈال دے اور بندے کو رسوا نہ کرے تو قیامت کے دن بھی پردہ ڈالے رکھے گا۔ جب وہ گناہ کر رہا تھا اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا تو آج کیسے کرے گا؟ وہ گناہ تو ہو چکا۔ اور ایک فارمولہ اور بھی ہے، من ستر علی اخیہ المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پردہ ڈالنا میری صفت ہے، ستار میں ہوں، میرا بندہ پردے ڈال رہا ہے تو پھر میں پردے ڈالنے کے زیادہ مستحق ہوں، زیادہ لائق ہوں۔ جو اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اس کو رسوا نہیں کرے گا اور اس کی فضیحت نہیں چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں میں پردہ ڈال دے گا۔ تو یہ اس دعا کا ایک جز ہے، اللہم استر عوراتی، کہ اے اللہ میرے عیبوں میں پردہ ڈال دے۔ اور نبی علیہ السلام یہ دعا صبح شام کے اذکار میں بھی کیا کرتے تھے، روزانہ کرتے تھے۔ آپ کا تو کوئی عیب نہیں، مگر یہ تعلیم ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دعا کریں، ہم اس کے زیادہ لائق ہیں، گناہگار ہیں، قدم قدم پر گناہ کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہیں۔ اور بالخصوص رمضان کے مہینے میں
جو قبولیت دعا کا مہینہ ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دے، بلکہ اس بندے کی طرح ہمارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دے. اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ہم اس کے نام کو مانتے ہیں، اس کی توحید کو مانتے ہیں. لا يدخل مع اسم اللہ شیء، نبی علیہ السلام کا فرمان. اللہ کے نام کو اگر صحیح معنی میں مانتے ہو تو اس کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہے. اس کے نام کو مان لو، اس کی شان کو پہچان لو اور اس کی معرفت حاصل کر لو. امام سیبوی رحمہ اللہ نحو کے اور لغت کے بہت بڑے امام تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا. کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، اسی جملے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میرا حساب ختم کر دیا اور جنت کی رہنمائی فرما دی. وہ جملہ اللہ علام الاعلام، اللہ ایک ایسا نام ہے جو سارے ناموں میں سب سے بڑا نام ہے. اتنے اچھے نام ہیں، ان سب کے مفاہیم الگ کر لیے جائیں، ان کے معنی الگ کر لیے جائیں تو اللہ کے نام کے معنی پورے نہیں ہوں گے. پوری دنیا ایک طرف ہو، جن بھی، انسان بھی، فرشتے بھی، دنیا کے شعراء بھی، ادباء اور بلغاء اور فصحاء بھی اللہ کے نام کا ترجمہ کرنے کے لیے سارے عاجز آ جائیں گے. ایسا یہ جامع نام ہے. تو اللہ نے اسی جملے پر میرا حساب موقوف کر کے سارے گناہ معاف کر دی. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی شے بھاری نہیں ہے. اس کی معرفت ہو، اس کی توحید کی پہچان ہو. دوسرا جملہ بآمن روعاتی، کہ اللہ مجھے جس جس چیز کا ڈر ہے مجھے وہاں امن دے دے، سلامتی دے دے، میرے ڈر اور خوف دور کر دے. بڑی قیمتی دعا ہے. ہمارے سامنے ڈر اور خوف کی بہت سی گھڑیاں ہیں اور بہت سی ساعات ہیں. ہمیں ڈر ہے موت کی سکرات سے، موت کی بے ہوشیوں سے، موت کی گھٹن اور تکلیف سے اور موت کے بعد کے احوال سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید. موت کی تمنا مت کیا کرو، مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا بہت ہی سخت اور ناقابل برداشت ہے. آدھی دنیا کا فاتح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے اور سارے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیے جائیں تو سارے اللہ تعالیٰ کو دینے کو تیار ہوں، اس شرط پر کہ میرے مرنے کے بعد اگلے جہاں کا منظر آسان ہو جائے، اگلے جہاں میں جھانکنا آسان ہو جائے. یا اللہ ہمیں موت کا ڈر ہے اور موت کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنے کا ڈر ہے. ہمیں اس وقت کا ڈر ہے جب قبر میں اتارا جائے گا اور چاروں طرف سے اللہ کا عذاب ہم پر حملہ آور ہوگا، کبھی سر کی طرف سے، کبھی دائیں اور بائیں سائڈ سے اور کبھی پاؤں کی طرف سے. کچھ عمل ہیں جو بچانے والے ہیں اور اگر وہ نہ ہوں تو انسان قبر میں جاتے ہی اللہ کے عذاب کے لپیٹے میں آ جائے گا. سر کی طرف سے آئے گا تو سجدہ اور تلاوت قرآن
کھڑے ہو جائیں گے، اس کا دفاع کریں گے، وہ عذاب وہاں سے پھر جائے گا، لوٹ جائے گا، دائیں طرف سے آئے گا، وہاں روزہ کھڑا ہوگا، اور ایک حدیث میں صدقے کا ذکر، وہ اس بندے کا دفاع کریں گے۔ بائیں طرف سے آئے گا نماز اور زکوٰۃ، اور بعض احادیث میں سر کی طرف نماز کھڑی ہوگی۔ پاؤں کی طرف سے آئے گا، دو عمل کھڑے ہوں گے، ایک راتوں کا قیام اور تہجد، اور دوسرا اپنے قدموں سے چل کر جانا مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یہ دو عمل بندے کا دفاع کریں گے۔ بڑا یہ خوفناک منظر ہے کہ قبر میں اترتے ہی اللہ کا عذاب چاروں طرف سے جھپٹے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ کا عذاب کہے گا کہ ما وجدت فیہ منفذا، یہ بندہ کامیاب ہے، اس میں داخل ہونے کے لیے مجھے کوئی سوراخ نہیں ملا، اس کے عمل نے اس کو بچا لیا۔ یہ گھڑی بڑی محیب ہے، ہمارے عمل شاید اس قابل نہ ہو، ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں۔ تیرے پیغمبر نے یہ دعا تعلیم فرمائی، وآمن روعاتی، کہ مجھے جس جس چیز کا ڈر ہے مجھے وہاں امن دے دے۔ یا اللہ ہمیں اس گھڑی کا خوف ہے، قبر کے عذاب کے جھپٹے کا خوف ہے، ہمیں امن دے دے، اس مرحلے میں سلامتی عطا فرما دے۔ پھر نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ تعرض علیہ 99 تنین، عذاب قبر میں بندے پر روزانہ 99 سانپ چھوڑے جائیں گے جو اس کے چھوٹے سے وجود کو اپنے زہر سے بھریں گے۔ اتنا خوفناک وہ زہر ہوگا، ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری فصلیں اور سارے باغات کڑوے اور زہریلے ہو جائیں، اور قیامت تک وہ زمین کاشتکاری کے قابل نہ رہے۔ 99 سانپ اس کے جسم کو زہر سے بھریں گے۔ یا اللہ ہمیں ان سانپوں کا خوف ہے۔ وآمن روعاتی، ہمارے اس ڈر کو دور فرما دے، اس ڈر کو امن میں بدل دے۔ نادى مناد من السماء ان قد كذب عبدي فافرشوا له من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا من النار۔ جو بندہ ناکام ہو جائے گا آسمان سے ندا آئے گی، بڑا یہ جھوٹا ہے، گندے عقیدے والا، گندے عمل والا، اس کے نیچے جہنم کا بستر بچھا دو، اسے جہنم کا لباس پہنا دو، جہنم کے دروازے اس کی قبر میں کھول دو، قبر کو تنگ کر دو، اس قدر قبر اس کو دبائے کہ پسلیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں۔ بعض حدیث میں اس کا جسم بال کی طرح باریک ہو جائے، اور یہ کیفیت من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، یہ کیفیت قیامت تک رہے گی۔ یا اللہ یہ ہمیں خوف ہے، یہ ہمیں ڈر ہے۔ وآمن روعاتی وآمن روعاتنا، ہمارے اس ڈر کو دور فرما دے۔ تیرے سامنے التجا ہے اس ماہ مبارک میں، روزے کی حالت میں۔ وآمن روعاتی، تیرے نبی کی تعلیم ہے یہ دعا کرنا، تو ہمیں ڈر ہے اس قبر کے مرحلے سے، ہمارے اس ڈر کو امن میں بدل دے اور سلامتی عطا فرما دے۔ ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس دن سور پھونکا جائے گا، بڑا وہ کڑا دن ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. سورج کو لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہے گا جو سورج کے پجاری ہیں وہ اپنے معبود کو دیکھ لیں, عبرت لیں, مگر فائدہ کوئی نہیں. یہ تمہارا معبود پڑا ہوا جہنم میں. جب سورج لپیٹا جائے گا اندھیرا چھا جائے گا. قیامت کا سورج بعد میں آئے گا لوگوں کو گرمی دینے کے لیے. وتدنو الشمس حتى تكون على مسافت میل, 1 میل کے فاصلے کے بقدر قریب آ جائے گا لوگوں کو گرمی پہنچانے کے لیے, پسینے میں ڈبونے کے لیے. بڑا خطرناک پسینہ. اللہم ارحنا منہ ولائد النار. جن کو پسینہ آئے گا وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس پسینے سے نجات دے دے, جہنم میں ڈال دے. یہ ہمارا خوف ہے الہ العالمین. اس خوفناک گھڑی سے بچا ہم. قیامت کا وقوع, ستارے بے نور ہو جائیں گے, چاند بے نور ہو جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے. پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور چلا چلا کر ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا جائے گا. سمندر ابلیں گے اور خالی ہو جائیں گے اور پوری زمین ایک تختے کے مانند ہو جائے گی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. اشار 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جو عرب کا سب سے قیمتی متاع تھا اور سب سے قیمتی سامان تھا. اہل عرب ایسی اونٹنی کی عزت کرتے کہ وہ بچہ دینے والی ہے, قیمتی مال شمار کرتے اسے. جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے تو ایسی اونٹنیاں قدم قدم پر دکھائی دیں گی اور لوگوں کو کوئی توجہ نہیں ہوگی. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. ان حاملہ اونٹنیوں کو بھی جب معطل کر کے محمل کر کے چھوڑ دیا جائے گا, سب کو اپنے معاد اور حساب کی فکر ہوگی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جب جنگلی جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا, جمع کرنے سے مراد قیامت کا چہرہ جنگلی جانور بھی دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے, بچاؤ کا راستہ ڈھونڈیں گے. جنگل ان کے لیے محفوظ نہیں ہوگا تو شہروں کا رخ کریں گے. یہ حشرت جمعت فی المدن. ان کو شہر میں جمع کر دیا جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ یہ پناہ کی تلاش میں, امن کی تلاش میں جنگل چھوڑ کر شہروں میں آ گئے. جانور تک قیامت کے دن سے متاثر ہیں, نہ ان کا کوئی حساب ہے نہ ان کو کوئی معاملہ ہے. صرف ایک ہی حساب ہے حقوق کا. اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا تو اس کو جی بھر کے مار, اس کو روند, دنیا کا بدلہ لے لیں. آج کا دن عدل کا دن ہے. ان الملک و ان الدیان. میں بادشاہ ہوں اور میں عدل قائم کرنے والا ہوں. یہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر یہ حالت ہوگی. قیمتی مال سامنے پھر رہا, کوئی توجہ نہیں ہوگی. بلکہ اس سے بھی قیمتی مال سونا, بڑے بڑے ستونوں کی مانند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین اپنے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی, یعنی زمین کے اندر مدفون خزانے, چاندی اور ستون, چاندی اور سونا بڑے بڑے ستونوں کی مانند باہر پڑا ہوگا اور لوگ دیکھیں گے اور کوئی اس پر توجہ نہ ہوگی, کوئی پرواہ نہ ہوگی. آخرت کا خوف, آخرت کا ڈر. وآمن روعاتنا. یا اللہ یہ ہمارا خوف ہے, ہمیں امن دے دے اس مرحلے پر. جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یحشر الناس یوم القیامت
حفاتن عراتن غرلن کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے ننگے پاؤں اور برہنہ بدن، بغیر لباس کے برہنہ ننگے۔ ام المومنین نے سوال کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، اذا ينظر بعضهم بعضا، پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، مرد عورتوں کو دیکھیں گے جب سارے برہنہ ہوں۔ فرمایا ایسا نہیں، الامر اہون یا الامر افظع، قیامت کا معاملہ بڑا ہولناک ہے، کسی کو دیکھنے کی طرف کوئی سوچ ہی نہیں ہوگی، سب کو اپنے حساب کی فکر ہے۔ یہ مرحلہ خوفناک ہے، یا اللہ یہ ہمارا خوف ہے، ہمیں یہاں امن عطا فرما دے تیرے نبی کی دعا کے مطابق، وآمن روعاتنا، ہمیں جہاں جہاں کا خوف ہے وہاں وہاں پر ہمیں امن عطا فرما دے، سلامتی عطا فرما دے۔ یہ قیامت کا چہرہ بڑا ہولناک ہے، فرشتوں کا حساب نہیں ہے، مگر فرشتے جب دیکھیں گے آخرت کا قائم ہونا، یہ ٹوٹ پھوٹ، تو فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تو تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اتنا یہ خوفناک دن، اتنا دہشتناک دن، فرشتوں کو بھی ڈر لگے گا، حالانکہ ان کا حساب نہیں ہے، مگر آخرت کا وقوع اور قیامت کا چہرہ انہیں بھی ہراساں کر دے گا، ہم بھی ہراساں ہوں گے۔ تو ہم قدم قدم پر دعا کر رہے ہیں، وآمن روعاتنا، کہ یا اللہ ہمارے اس خوف کو امن میں بدل دے۔ جب قیامت کا چہرہ لوگ دیکھیں گے، بڑے بڑے عبادت گزار، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقر ذلك یوم القیامہ۔ ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے بلال حبشی کی طرح، اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی توحید کی خاطر، اور گھسیٹا جائے بڑھاپے کی موت تک، 100 سال جیے وہ، اور اس کو 100 سال گھسیٹا گیا، جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا لحقر ذلک یوم القیامہ، تو اپنے اس عمل کو حقیر جانے کا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ قیامت کی دہشت کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور قیامت کے وقوع کو دیکھ کر، جہاں انبیاء بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، تو انسان سوچے گا میں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ 100 سال گھسیٹا گیا اس کو اللہ کی رضا کے لیے چہرے کے بل، بلال حبشی کی طرح۔ انہیں چند دن آزمایا گیا تھا، ستایا گیا تھا، جھنجھوڑا گیا تھا، جسم پر آگ رکھی گئی تھی، کانٹوں اور کوڑوں پر گھسیٹا گیا تھا۔ بہت بڑی نیکی ہے یہ۔ انی سمعت خشبۃ علیک فی الجنہ، بلال تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی، تو چلتا زمین پر ہے اور تیرے قدموں کی آہٹ اور دھمک جنت میں گونجتی ہے۔ لیکن جو شخص 100 سال گھسیٹا جائے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی توحید کی خاطر، وہ قیامت کا چہرہ دیکھ کر اس سارے عمل کو حقیر جانے گا۔ یا اللہ ہمیں اس گھڑی کا خوف ہے، وآمن روعاتنا، ہمارے اس خوف کو امن میں بدل دے۔ تیرے نبی کی تعلیم کے مطابق ہم یہ دعا کر رہے ہیں، اس ماہ مبارک میں اس سارے خوف کو، ڈر کو اور دہشت کو امن میں تبدیل کر دے۔ وہ گھڑی بڑی ہولناک ہے جب تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو عظیم ذات جس کی عظمت کی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد نہیں اس کی عظمت کی۔
ایک انگلی پر 7 آسمان آ جائیں گے، 7 زمینیں آ جائیں گی، اپنے دائیں ہاتھ میں آسمانوں کو لپیٹ دے گا اور وہ جہنم میں پھینکے گا۔ کرسی اللہ تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے ایک ٹرے میں 7 سکے پڑے ہوں، اور یہ کرسی رب تعالیٰ کے 2 قدم رکھنے کی جگہ، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں کیسی ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور اس میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہو۔ اس عرش پہ رب تعالیٰ مستوی ہے، کیا اس کی عظمت ہے، کیا اس کی کبریائی ہے۔ اس ذات کا سامنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر ہمیں حساب دینا۔ یا اللہ اس گھڑی کے خوف کو زائل کر دے، وآمن روعاتنا، ہمیں ڈر ہے اس گھڑی کا جب تیرے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، جب تم نے حساب لینا ہے پوری زندگی کا، یہ کہاں کھپائی، اور پھر جوانی کا یہ کہاں بوسیدہ کی، جوانی کے دن کہاں گزارے، راتیں کہاں گزاری، خلوتیں جلوتیں، تو نے سب کا پوچھنا ہے۔ پھر مال کا حساب لینا، کہاں سے کمایا، آمدنی کے ذرائع کیا تھے، حرام ہے تو چلو جہنم میں، لن يدخل جنت لحم نبت من حرام، جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اور اگر حلال ہے تو اگلا حساب، خرچ کہاں کیا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کی حقیقت بتاؤ، فرمایا مختصر یا لمبا طویل؟ کہا کہ مختصر، فرمایا کہ دنیا حرامها عذاب وحلالها حساب، حرام طریقے سے کماؤ گے تو سراسر عذاب ہے، اور حلال طریقے سے کماؤ گے تو ایک ایک پیسے کا حساب ہے۔ بڑی خوفناک گھڑی۔ اور 5واں سوال، وعن عملہ فیما علم، جو تیرے پاس علم تھا اس کے مطابق اپنا عمل پیش کر، عمل کا حساب دے۔ بڑا شوق تھا تجھے تقریریں سننے کا، دروس سننے کا، شوق ہونا چاہیے، مگر اس علم پر عمل بھی کرنا، عمل کا حساب دو۔ بڑا خوفناک مرحلہ، ابو درداء فرمایا کرتے تھے جب اللہ مجھے سامنے کھڑا کر کے کہے گا او عمر، جو تیرے پاس علم تھا اس علم پر عمل کا حساب دے، تو ابو درداء کا کیا بنے گا، ابو درداء کیا کرے گا؟ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوف کا عالم، ہمیں بھی یہ خوف دامن گیر ہے الہ العالمین۔ بس دعا کا سہارا ہی ہے کہ اس خوف کو امن میں بدل دے۔ اور وہ 3 خطرناک گھاٹیاں، ام المومنین نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَهَلْ تَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ قیامت کے دن مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ یہ آخرت کا خوف۔ ان مشاہیر کو، نبی کی بیوی ہیں، خاتون اول کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سلام بھجوایا کرتا تھا، جبریل کئی بار سلام کہہ کر جاتے، هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اس کے باوجود آخرت کا خوف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساعت قیامت میں آپ مجھے یاد رکھیں گے یا بھول جائیں گے؟ فرمایا کہ اما فی 3 مواطن فلا يذكر احد احد، 3 گھاٹیاں
ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، سب بھول جائیں گے۔ عند الصراط، جو پل صراط پر گزرنا ہوگا تو جہنم کی پشت پر ایک تیز دھار کا ریزر ہے، گاڑا جائے گا اسے۔ کتنی بڑی جہنم ہے، اندازہ کرو یہ پل کتنا بڑا ہوگا جس کو پیدل چل کے عبور کرنا ہے۔ اندھیرا بھی ہوگا، پھسلن بھی ہوگی۔ وہاں تیزی کے لیے آج عمل کی تیزی چاہیے، اور قدموں کی جو ثبات ہے، ثابت قدمی، اس کے لیے عقیدے کی پختگی اور توحید ٹھوس چاہیے۔ عقیدہ مضبوط ہوگا، قدموں کو ثبات ملے گا، عمل کی حرص ہوگی، تیزی سے گزر جاؤ گے، بجلی کی طرح، پلک جھپکنے کی طرح، بادلوں کی رفتار سے۔ مگر بہت سے لوگ گریں گے، پڑیں گے، سنبھلیں گے، لٹکیں گے، کبھی جیسے بچے گھٹنوں کے بل چلتے ہیں ایسے چلیں گے۔ نیکیاں بہت کم ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت اتنی کم نیکیاں، کتنا عرصہ لگے گا عبور کرنے میں۔ یہ ہمارے لیے خوف کا مقام ہے۔ وآمن روعاتنا الہ العالمین، ہمارے اس خوف کو امن میں بدل دے۔ دوسری گھاٹی وعند المیزان، جب میزان گاڑا جائے گا اعمال تولنے کے لیے، بڑی دنیا یہاں گر جائے گی، بڑا کڑا حساب ہے۔ عمل کا وزن دو قواعد کے ساتھ ہوگا، ایک اخلاص، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ بڑی دنیا ایسی ہے جن کے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، یہاں وہ فیل ہو جائیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے عمل میں اتباع سنت نہیں ہے، قوم برادری کی باتیں ہیں، باپ دادا کا نظام ہے، پیر و مرشد کی باتیں ہیں، اماموں کی تقلید کا پٹا ہے، سنت رسول نہیں۔ یہاں وہ فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ یہ گھاٹی بڑی خوفناک ہے، ہمیں اس گھاٹی کا ڈر ہے۔ اخلاص کی حفاظت ضروری ہے اور سنت کی اتباع ضروری ہے۔ یا اللہ ہمارے اس خوف کو امن میں بدل دے، وآمن روعاتنا۔ اور تیسری گھاٹی عند الکتاب، جب اعمال نامے تقسیم ہوں گے، کسی کو دائیں ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں، اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، سب بھول جائیں گے۔ اس گھاٹی کا خوف ہے، جب تک نتیجہ واضح نہ ہو جائے سب پریشان ہیں کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں۔ جب دائیں ہاتھ میں مل گیا تو خوشی سے چھلانگے مارے گا، اپنے اہل کو تلاش کرے گا، ان کو خبر دوں کہ مجھے اللہ نے پاس کر دیا، میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ہمیں اس گھاٹی کا خوف ہے الہ العالمین۔ ان کمزور بندوں کو، ناتواں بندوں کو اس خوفناک مقام پر امن عطا فرما دے۔ وآمن روعاتنا۔ حساب کی ایک گھڑی اور باقی رہ گئی، اسی پل صراط پر قنطرہ، جہاں اللہ رب العزت ظالم اور مظلوم کو کھڑا کرے گا، اور ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ عدل قائم کرے گا۔ یہ بھی بڑا خوفناک مرحلہ ہے۔ ہم نے دنیا میں کس کس کا حق مارا ہے، کس کس کی غیبت کی ہے، کس کس کی چغلی کی ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کتنے جھوٹے وعدے کیے ہیں، کتنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، کتنا کسی کو ستایا، تھپڑ مارا، قتل کیا، بڑے مظالم ہیں۔ اور قیامت کا دن یوم الجمع، جمع کا دن، جس کا ایک معنی مظلوم اور ظالم کو جمع کرنا، اس قنطرہ پر حساب دو۔ اتنا دقیق حساب ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آخری بات عرض کر رہا ہوں، یا اہل الجنہ، اے وہ لوگوں جن کو نیکیاں نظر آ رہی ہیں،
اپنے تائیں سمجھنا کہ ہم جنتی ہیں. سنو، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر کسی جہنمی کا تم پر حق ہے، میں نے عدل قائم کرنا ہے. یہ نہیں کہ وہ جہنمی جائے بھاڑ میں، جائے جہنم، یہ جنتی ہے اس کی ہم قدر کریں، اور وہ جہنمی جائے بھاڑ میں. نہیں، اگر تم نے کسی جہنمی پر ظلم کیا ہے تو جہنمی جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. حتی اقصہ، حتیٰ کہ میں قصاص دلواؤں گا اس جہنمی کو، قصاص دلواؤں گا، امن دلواؤں گا تم سے. حتی لطمہ، چانٹا بھی مارا تو اس کا حساب لوں گا، عدل قائم کروں گا. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے فرمایا ہم خالی ہاتھ اٹھیں گے، تو اس کو کیا دے کر راضی کریں گے؟ کیسے انصاف قائم ہوگا؟ عدل کیسے قائم ہوگا؟ ہم تو خالی ہاتھ، تہی دست اور تہی دامن آئیں گے. فرمایا کہ آخرت کا جو عدل ہے اور یہ قصاص روپے پیسے سے نہیں بلکہ گناہوں اور نیکیوں کی تقسیم سے ہوگا. قیامت کا سکہ نہ روپیہ ہے نہ پیسہ ہے، نہ ڈالر نہ درہم نہ دینار، بلکہ قیامت کا سکہ اعمال ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. بڑا خوفناک مرحلہ. پتہ نہیں ہم نے یہ دن کیسے گزارے، کس کس کی غیبت کی، کس کس کی چغلی کی، کس کس کا نمیمہ کیا، کس کس پر جھوٹی تہمتیں لگائیں. قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے اور وہاں کوئی عزیز داری نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دیکھ کر، ماں بیٹے کو دیکھ کر، بیٹا ماں کو دیکھ کر. کیوں بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب کو دنیا کے مظالم یاد آئیں گے. بھائی سوچے گا میں نے فلاں مرحلے پر بھائی کو تنگ کیا تھا، اس کا حق میں نے قسم کیا تھا، آج یہ مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ہے. شوہر بھاگے گا بیوی سے، میں نے بیوی پر ظلم کیا فلاں فلاں موقع پر، آج مجھے کٹہرے میں کھڑا کرنے والی. بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی، میں نے فلاں فلاں مقام پر اس کی نافرمانی کی، ناشکری کی، آج مجھے یہ کٹہرے میں کھڑا کرنے والا ہے. تو کوئی وہاں عزیز داری نہیں ہوگی، سب بھاگیں گے. بڑا یہ خوفناک مرحلہ. وآمر رواتنا، یا اللہ ہمیں اس مرحلے کا ڈر ہے اور تیرے پیغمبر کی دعا پر عمل کرتے ہوئے ہمارے التجا ہے، ہماری استدعا ہے کہ تو ہمیں اس مرحلے پر امن عطا فرما دے. تو امن عطا فرمانے پر قادر ہے. تو ظالم اور مظلوم کے درمیان اس طرح بھی عدل قائم کرے گا کہ ظالم کو اپنی طرف سے دے کر راضی کرے گا، مظلوم کے مظالم اپنے ذمے لے لے گا. اس کے لیے بہت سے متقاضیات ہیں. انسان کی ٹھوس توحید ہو، اللہ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالی ظالم مظلوم کھڑا کرے گا ضرور، مگر بندے کی توحید، اس کا راسخ عقیدہ، اس کا فہم توحید نفیاً و اثباتاً اتنا اللہ کو پسند آیا کہ اللہ رب العزت اس حساب کو موقوف کر کے اس ظالم کا ظلم اپنے ذمہ لے لے گا، جنت کی نعمتیں دے گا اور اس کو راضی کر دے گا. یا پھر اللہ کے بندو توبہ کی طرف لاچاری، دل سے توبہ کی طرف لاچار ہو جاؤ. جیسے 100 افراد کا قاتل تھا بنی اسرائیل کا، 100 قتل کر رکھے تھے. حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، ایک ایک بندے سے پوچھ رہے بتاؤ میرے لیے توبہ ہے؟ ایک راہب کا بتایا گیا، اس سے پوچھو جا کر. اس نے کہا انا لک توبہ، تیری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اس کو بھی قتل کر دیا. پھر باہر نکلا، حل لی من توبہ، کوئی توبہ ہے میرے لیے؟ یہ اس کی لاچاری، اس کا اضطرار، توبہ کے لیے اس کا بھاگنا پھرنا. ایک ایک بندے سے پوچھ رہے. اس بار ایک عالم کا پتہ بتایا گیا، عالم ربانی جس کے پاس اللہ کی وحی کا علم تھا. اس سے جا کر پوچھا، اس سے جا کر پوچھا. اس نے کہا کہ من یحول
بینک و بین توبتک، اللہ کے بندے تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان کوئی طاقت حائل نہیں ہو سکتی، ہر بندے کی توبہ قبول ہوتی۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرے وہ بندو جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے گناہوں کا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کو خوشخبری مل گئی، ہاں پتہ بتایا گیا، سامنے ایک بستی صالحین کی، اللہ کے نیک بندوں کی، وہاں چلے جاؤ، ان کے ساتھ ملو بیٹھو، ان کی صحبت بھی قابل قدر ہے اور ان کی رفاقت بھی بخشش کا باعث ہے، ان کے ساتھ مل کر عبادت بھی کرو، توبہ بھی کرو۔ وہیں سے روانہ ہو گیا، گھر جانے کی ضرورت نہ سمجھی، وہیں سے روانہ ہو گیا۔ رستے میں پیام اجل آ گیا، موت آ گئی، روح قبض کر لی گئی، اور پیچھے دونوں فرشتے کھڑے ہیں، جنت والے جنت کا کفن لے کر اور جہنم والے جہنم کا کفن لے کر، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، آخر فیصلہ نہیں ہو رہا، تصفیہ نہیں ہو رہا۔ اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے، اس نے فیصلہ دیا کہ دونوں زمینوں کو ناپو، جو اس کی قتل کی سرزمین ہے اسے بھی ناپو، اور جہاں جا رہا ہے توبہ کرنے کے لیے اسے بھی ناپو، جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو۔ حدیث میں تو اس کے پاؤں قتل کی زمین کے قریب تھے اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا، اور دل تو تقویٰ کا محل ہے، تقویٰ کا مرکز ہے، عبادت کا محل ہے، تبھی ہم نماز میں دل پر ہاتھ باندھتے ہیں، تقویٰ اور توبہ کے لیے، رجوع الی اللہ کے لیے، عقیدے کے ثبات کے لیے۔ دل قریب نکلا اور اس کی روح جنت میں پہنچا دی گئی۔ یہ توبہ کی طرف اضطرار ہے، اللہ دیکھ لے کہ بندہ دل سے توبہ کرنا چاہتا ہے، پریشان ہے توبہ کے لیے، مسئلے پوچھ رہا علماء سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ظالم مظلوم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور مظلوم عدل کا تقاضا کرے گا، ظالم پھنسا کھڑا کٹہرے میں، اچانک جنت سے کچھ محلات اوپر کو ابھریں گے، کچھ درخت پھلوں سے لدے ہوئے اوپر کو ابھریں گے، ظالم بھی دیکھ رہے مظلوم بھی دیکھ رہے، دونوں پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ اس مظلوم بندے سے کہے گا یہ سب تیرے لیے، مجھ سے ایک سودا کر لے، سب تجھے دے دوں۔ یا اللہ کیا سودا؟ اس بندے کو معاف کر دے، یہ جو ظالم تیرے سامنے کھڑا ہے میں اس کو معاف کر چکا ہوں، تو بھی اس کو معاف کر دے، سب لے لے، یہ محلات لے لے، یہ درخت لے لے۔ تو یا اللہ ہم نے بڑی حق تلفیاں کر رکھی ہیں، بڑے حقوق و اعمال کر رکھے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرما دینا کہ اس مرحلے میں ہمیں امن عطا فرما دینا، سلامتی عطا فرما دینا۔ اللہ مستر عوراتنا وعامر روعاتنا، یا اللہ ہمارے سارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو بھی ہمارے ڈر ہیں اور خوف ہیں، جس گھاٹی کا ہمیں ڈر ہے یا اللہ اس ڈر کو امن میں تبدیل کر دے اور ہم کو سلامتی عطا فرما دے۔ یہ ہمارے رمضان کے اور آج کی دعا ہے، الہ العالمین اس سے شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس وقت تک موت نہ دینا جب تک تو راضی نہ ہو جائے، رحمت سے ڈھانپ لے الہ العالمین، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔